سورۃ الکوثر۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو خیر کثیر۔ فصل لربک وانحر، سو آپ اپنے رب کے سامنے نماز پڑھیں اور اسی کے نام پہ قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی ابتدائی وضاحت، تعارف اور پہلی آیت کی تفسیر گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے اور دوسری دو آیات کی وضاحت ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بیش بہا نعمت اور ایک قیمتی تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی بشارت سنائی، اور اس کا نام الکوثر ہے۔ الکوثر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ کے اس کے متعلق 26 اقوال ہیں، کون سی چیز کو کوثر قرار دیا جائے۔ زیادہ مشہور اس میں 3 قول ہیں جو کل میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک تو یہ کہ الکوثر سے مراد خیر کثیر، تمام قسم کی بھلائیاں، دینی، دنیاوی، روحانی، جسمانی، اس دنیا کی، آخرت کی، جس میں حوض کوثر بھی داخل ہے، جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر جسمانی اور روحانی اولاد بھی داخل ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے زیادہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سارے نبیوں میں سب سے زیادہ امت میری ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچوں کو جنم دینے والی ہوں، کیونکہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت تعداد پہ فخر کروں گا۔ تو یہ خیر کثیر میں یہ ساری بھلائیاں داخل ہیں۔ اور دوسرا قول یہ کہ الکوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جو میدان حشر میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، جس سے آپ اپنے امتیوں کو سیراب کریں گے۔ دنیا کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علوم الہی سے سیراب کرتے رہے، اور قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے جس کو دنیا کے اندر علوم نبوت کا جتنا حصہ ملا، یعنی اس نے اللہ کے نبی کے علوم سے جتنی سیرابی حاصل کی، میدان حشر میں بھی اس کو اللہ پاک اتنی سیرابی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سیرابی نصیب فرمائے۔ اور تیسرا قول اس کے متعلق یہ ہے کہ الکوثر سے مراد قرآن کریم ہے۔
حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو بندہ یہ چاہتا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی اشاعت میں لگ جائے۔ تو قرآن کریم کو سیکھنا، سکھانا، اس کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کی تنفیذ کی جد و جہد، یہ سب اشاعت قرآن میں داخل ہے۔ جو جتنا قرآن کی خدمت کرے گا اللہ پاک اس کو اتنا ہی جام کوثر نصیب فرمائیں گے۔ اس نعمت کے بعد اللہ پاک نے 2 حکم دیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے سامنے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عبادات 2 طرح کی ہیں، ایک جسمانی عبادات ہے اور ایک مالی عبادات ہے۔ جسمانی عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت وہ نماز ہے، سب سے اہم ترین عبادت۔ اس میں مال کوئی نہیں لگتا، روپیہ پیسہ کوئی نہیں لگتا، جسم جو ہے اس کی صلاحیتیں لگتی ہیں۔ ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا، اٹھنا گرم بستر سے، مسجد کی طرف آنا، یہ ساری ایسے اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور مالی عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت وہ زکوٰۃ ہے، لیکن یہاں پہ نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا گیا کہ وہ بھی ایک مالی عبادت ہے، اس میں بھی مال خرچ ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ کہ اس میں مشرکین عرب کے ایک شرکیہ عمل کی نفی بھی ہے۔ مشرک قربانی کیا کرتے تھے بتوں کے نام کی، جانور ذبح کرتے، بعض اوقات اللہ معاف فرمائے بچوں تک کو ذبح کر دیا کرتے بتوں کے نام پہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ نماز بھی پڑھیں تو کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اللہ کے لیے، اور آپ قربانی بھی دیں تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لربک، اپنے پروردگار کے لیے۔ سجدہ بھی حق اسی کا ہے، رکوع بھی حق اسی کا ہے، جھکنا بھی حق اسی کا ہے کہ ہم اسی کے سامنے جھکیں، اور اپنا مال خرچ کرنا ہو، نذر و نیاز ہو، قربانی ہو، تو اس میں بھی حق صرف کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ نحر، ونحر نحر سے ہے، اور نحر کہتے ہیں اونٹ کو کھڑے کھڑے اس کی گردن پہ چھری چلانا۔ حلقوم کے نیچے جو شاہ رگ ہے اس پہ نیزہ یا چھری ماری جاتی ہے جس سے اس کا خون نکل جاتا ہے اور پھر وہ گر جاتا ہے۔ اس کو عربی میں نحر کہا جاتا ہے، نحر کرنا۔ جانور کو لٹا کے اس کے حلقوم پہ چھری چلانا، اس کو ذبح کہا جاتا ہے۔ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، ان جانوروں میں ذبح افضل ہے اور اونٹ کے اندر نحر افضل ہے۔ چونکہ عرب کے علاقوں میں زیادہ تر اونٹ پائے جاتے تھے، اس لیے قربانی کے لیے جس لفظ کا ذکر کیا گیا وہ نحر ہے۔ بعض حضرات نے نحر کا معنی سینے پہ ہاتھ باندھنا، نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھنا یہ کیا ہے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی روایات کو غیر معتبر قرار دیا ہے، یہ معتبر نہیں ہے۔ تو لہذا نحر کا معنی کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ تو میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہے، اور یہ حکم آپ کی امت کے لیے بھی ہے۔ جیسے الکوثر دی آپ کو گئی ہے لیکن ساری امت بھی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اسی طرح جو حکم آپ کو دیے گئے ہیں وہ حکم بھی ساری امت کے لیے۔ آج ہماری نماز سے غفلت، نماز سے سستی کس قدر بڑھ گئی، یہاں تک کہ اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، یہ بھی کوئی نافرمانی اللہ کی۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ تمام گناہوں میں، بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔
صرف نماز کا چھوڑنا نہیں بلکہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرما رہے ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق کیا فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو مصلی پہ کھڑا کروں اور میں چند نوجوانوں کو ساتھ لے کر جاؤں، اور جو بلا عذر گھروں میں، دکانوں پہ، دفتروں پہ، یعنی مسجد کے بغیر، جماعت کے بغیر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، کتنی سخت وعید، حالانکہ وہ رحمت کائنات ہے، رحمت للعالمین ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کبھی کسی کو اذیت اور تکلیف دینا پسند ہی نہیں کرتے، لیکن فرمایا پھر مجھے خیال آ جاتا ہے عورتوں کا، بچوں کا، ان کا کیا گناہ ہے، اس لیے رک جاتا ہوں، ورنہ بغیر عذر کے، بغیر جماعت کے نماز پڑھنے والوں پر بھی، مردوں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناراضگی۔ آج گھروں کے اندر جو بے برکتیاں ہیں، حالات خراب ہیں، مسائل ہیں، اس کی بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے، اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں یہی سبب ہو، لیکن ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں گھروں کو آگ لگا دوں، وہ ظاہری طور پر تو نہیں لگی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی چاہت کو خالی بھی نہیں جانے دیا، ایسے لوگوں کے گھروں میں برکت نہیں رہتی، بے برکتی اور نحوست کی آگ لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے عزم کریں گھر کے ہر مرد کو ہم باجماعت نماز کا پابند بنائیں گے انشاءاللہ، اور خواتین کو، بچوں کو گھروں کے اندر، یہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ شوق پیدا ہوتا ہے نا کہ یار میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ایک مسجد بناؤں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ مسجد بنا سکے۔ بہت سارے لوگ یہ نیکی حاصل کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمائے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے ایک مسجد بنائی، اللہ نے اس کا گھر جنت میں بنا دیا۔ علماء فرماتے ہیں اگر اس کا شوق ہو تو کم سے کم گھر کا ایک کمرہ یا کمرے کا کوئی کونا ہی مسجد کے لیے مخصوص کر دو، اس میں ایسی مطلب اس کو ایسا پاک اور صاف بنا دو کہ یہاں پر صرف عبادت ہوگی بس، اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کونے کو، گھر کے ایک کمرے کو، یہاں ہمارے جب گھروں کا ڈیزائن بنتا ہے تو اس میں سارے روم رکھے جاتے ہیں، سارے روم ہیں کہ جناب یہ فلاں چیز کا کمرہ، یہ فلاں چیز کا کمرہ، یہ فلاں چیز کا کمرہ۔ ایک نہیں ہوتا تو اس میں نماز کا کوئی کمرہ نہیں ہوتا، یہ کمرہ ہمارا مخصوص ہے صرف عبادت کے لیے، یہ کمرہ ہمارا صرف نماز کے لیے۔ اور فرمایا اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، اس کو مسجد کی طرح پاکیزہ رکھا جائے، تو اس کی برکت سے اللہ بڑی مسجد بھی بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر خواتین بچوں کو کہیں کہ ایک مخصوص جگہ پہ نمازیں ادا کریں، اس جگہ کو مسجد کی طرح صاف ستھرا رکھیں۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی نعمت کے بعد سب سے پہلا حکم کیا دیا گیا کہ نعمت کا شکرانہ آپ نماز کے ذریعے ادا کریں، اور دوسرا فرمایا قربانی، نظر و نیاز، کچھ دینا ہے، کچھ خرچ کرنا ہے، وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام پر۔ ہمارے بہت سارے لوگ، ایک تو ہمارے اندر یہ بات چل گئی کہ صدقہ جو ہے وہ صرف گوشت کا ہی ہوتا ہے، جانور کا ہی ہوتا ہے، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ انسان نقد صدقہ دے، روپے پیسے دے، تاکہ جس کو جو ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اس کو دوائی کی ضرورت ہے، آپ اس کو گوشت دے رہے ہیں۔ اس کے گھر میں کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، آپ اس کو گوشت دے رہے ہیں۔ اس لیے روپے پیسے سے صدقہ دینا چاہیے۔ اور گوشت بھی پھر بہت سارے لوگ بکرے اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ جناب بلائیں ٹل جاتی ہیں اور جنات خوش ہو جاتے ہیں، تو یہ جو بکرا دیا جا رہا ہے یہ جنوں کی خوشنودی کے لیے دیا جا رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ اس میں بڑی خطرناک بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے قربانی، صدقہ، خیرات
کچھ بھی کرنا ہو، نظر و نیاز ہو، سب کس کے نام کی ہوگی؟ صرف اللہ کے نام۔ ان دو حکموں کے بعد اللہ پاک نے تیسری ایک بشارت سنائی، فرمایا ان شانئک ھو الابتر، میرے محبوب یقین رکھیں آپ کے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی۔ ابتر عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی نسل ختم ہو جائے، جس کے پیچھے نام لینے والا کوئی نہ رہے۔ پنجابی میں ہم جس کو کہتے ہیں نا فلانے کا بی ختم ہو گیا، ابتر یہ عربی میں اس کے لیے لفظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے تو کافروں نے آپ کو یہ طعنہ دیا کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی تو نسل ہی مٹ جائے گی، آپ کا نام ہی مٹ جائے گا، آپ کا بیج ختم ہو جائے گا، آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، العیاذ باللہ۔ یہ کافروں نے طعنے دیے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ان کے طعنوں کی فکر نہ کر، دنیا دیکھے گی کہ سدا تیرا نام چمکے گا، تیرے دشمنوں کا نام مٹ جائے گا۔ آج آپ دیکھیں پوری کائنات کے اندر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چمک رہا ہے۔ ایک رپورٹ شائع کی، غیر مسلموں نے شائع کی کہ دنیا میں سب سے زیادہ نام کون سا رکھا جا رہا ہے، سب سے زیادہ نام بچوں کا کون سا رکھا جا رہا ہے، تو اس رپورٹ میں وہ یہ دیکھ کر دنگ اور حیران رہ گئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نام بچوں کا محمد رکھا جا رہا ہے۔ اللہ نے اتنا پیارا نام بنا دیا کہ آج ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے، ہر مسلمان اس نام سے پیار کرتا ہے، اور اس نام کے معنوں میں کیا ہے؟ تعریفوں والا، محمد تعریفوں والا۔ کوئی خدا نخواستہ کوئی اس کو برائی کے طور پر بھی لے گا، گالی نکالنے کے لیے بھی اللہ معاف کرے العیاذ باللہ، اس کے لیے بھی کوئی نام لے گا تو وہ بھی کہے گا کہ ہے تو تعریفوں والا ہے تو محمد ہے تو تعریفوں والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستو، یہ ہمارے لیے عبرت بھی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ جڑے ہیں ان کا نام آج بھی زندہ اور جاوید ہے، اور جو اللہ سے کٹے ہیں، جس نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیے، عاص بن وائل، آج کون ہے اس کی نسل کا؟ آج کس بچے کا نام عاص رکھا جا رہا ہے؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیے، عقبہ ابن ابی معیط، اس کا نام کہاں گیا؟ اس کی نسل کہاں گئی؟ اس کے اچھے تذکرے کہاں گئے؟ کعب ابن اشرف یہودی، بڑا مال والا، بڑے قلعے والا تھا، آج اس کی نسل کہیں نظر نہیں آتی۔ یہودیوں میں بھی اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، اسلام میں بھی اچھائی کے ساتھ اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ تفسیری روایات میں بھی ذکر آتا ہے تو آپ کے دشمنوں کے طور پہ آتا ہے، لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کائنات کے چپے چپے پر ہے، مسجد مسجد میں ہے، ایک ایک درسگاہ میں ہے، ایک ایک خانقاہ میں ہے، ایک ایک جماعت کے زبان پر، پوری دنیا کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میرے محبوب یقین رکھو آپ کے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی۔ آج کے لوگ بھی عبرت حاصل کریں، جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا اس کا نام دنیا میں چمکے گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت، دشمنی، مخالفت رکھے گا اس کا نام دنیا میں بھی مٹ جائے گا، آخرت میں بھی مٹ جائے گا۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں وہ کتنے مال والا ہے، کتنی حکومتوں والا ہے، کتنے بڑی پارٹیوں والا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وہ سدا آباد و خوشحال رہے گا، جس نے آپ کی مخالفت کی وہ مٹا ہے اور مٹ کے رہے گا۔ یہ سورۃ الکوثر میں اللہ رب العالمین نے بڑے عظیم مضامین چھپائے اور ہمیں بتائے، علماء کرام نے محنتیں کر کر کے یہ موتی نکال کے ہمارے سامنے رکھے۔ علماء فرماتے ہیں برکت کے لیے اور کثرت کے لیے، خیر کثیر کے لیے اس صورت مبارکہ کو پڑھنا یہ بھی ایک بہت مجرب عمل ہے۔
تنخواہ دار کو تنخواہ ملے تو سورۃ الکوثر 3 دفعہ پڑھ کے پھونک مار دے، کسی تاجر کو اپنے مہینے کے بعد جو نفع ہو اس پہ یہ سورۃ الکوثر پڑھ کے پھونک مار دے، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ گاڑیوں میں ہم پیٹرول ڈلواتے، پیٹرول ڈلوائیں 3 دفعہ یہ سورۃ کوثر پڑھ کے پھونک مار دیں، انشاءاللہ اس میں بھی برکت ہوگی۔ تو بہرحال گھروں کے اندر ان صورتوں کا پڑھنا، ان کی تلاوت، ان کو عمل میں لانا، یہ سب خیر و برکات کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات سے رہنمائی لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔